بالی ووڈ اداکارہ ہیں تاپسی پنو، شاندار اداکارہ ہیں، بے مثال اداکارہ ہیں، لیکن اب ان کے خلاف ایک سنگین قسم کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ جس نے مقدمہ درج کرایا اس نے بابنگ دوہل یہ بات کہی ہے کہ جناب اگر تاپسی پنو نے معافی نہیں مانگی تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ اس نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس نے کہا ان کا مقصد یہ ہے کہ جناب تاپسی پنو نے جان بوجھ کر ہندو مذہب کا مذاق اڑایا۔ اس کے ساتھ ساتھ راکھی ساونت کے حوالے سے بھی ایک بیان نکل کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں اسلامی تعلیمات پر عمل کروں گی، میں روزے بھی رکھوں گی، میں نماز بھی پڑھوں گی، میں عمرہ بھی کرنے جاؤں گی، میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں 5 وقت کی، لیکن میں چھوٹے کپڑے پہننا ختم نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی چھوٹے کپڑے پہننے سے ہی میری پہچان ہے، میرا کام ہی یہی ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب انہوں نے کس اسلام کو قبول کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب تاپسی پنو بالی ووڈ کی ایک شاندار اداکارہ ہیں، بے مثال اداکارہ ہیں، جو کام کرتی ہیں بڑا زبردست کرتی ہیں۔ اچھا کچھ ہی اداکارائیں ایسی ہیں جو کہ روایتی کاموں سے ہٹ کر کام کر رہی ہیں، اور ان کی ہر فلم، ابھی ان کی امیتابھ بچن صاحب کے ساتھ فلم آئی تھی، بڑی شاندار اور بڑی زبردست جاندار قسم کی ایکٹنگ کرتی ہیں۔ لیکن جناب ان کو جان کا خطرہ پیدا ہو گیا، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ کس وجہ سے درج کیا گیا؟ ایسا کیا کر دیا تاپسی پنو نے کہ جناب ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو پولیس پروٹیکشن دی جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ جناب راکھی ساونت جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اپنا نام فاطمہ رکھا، آج کل وہ اسلام پر اپنی زندگی گزار رہی ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد ایسا کیا دیکھا جس کے بعد انہوں نے ایک اعلان کیا ہے؟ اب اچھا راکھی ساونت کو وائرل کوئین بھی کہا جاتا ہے، جو وہ کام کرتی ہیں وہ وائرل ہو جاتا ہے، جو بات کرتی ہیں وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ روزے رکھ رہی ہیں، ان کی افطار کرنے کی ویڈیو بھی نکل کر سامنے آئی، انہوں نے بڑے اعلانات کیے، بھائی عمرہ کرنے بھی جا رہی ہیں، لیکن اب انہوں نے ایسی کیا بات کہہ دی جس کے بعد جناب یہ بات ٹاک آف دا ٹاؤن ہو گئی ہے۔ تو آج دونوں خبروں پر بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، salman.mrza کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ سب سے پہلے جناب تاپسی پنو کی بات کر لیتے ہیں۔ بھارت کے اندر ایک عجیب سا گیم شروع ہو چکا ہے، ایک عجیب سی سچویشن شروع ہو چکی ہے، وہاں پر ہر چیز کو توہین مذہب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پٹھان مووی آئی، اس میں دیپیکا پڈوکون نے بھگوا رنگ جسے کہا جاتا ہے، زعفرانی رنگ ہوتا ہے لیکن ان کے لیے وہ مقدس ہے، اس کو بھگوا رنگ کہتے ہیں، اس رنگ کے کپڑے پہن لیے۔ اب جب اس رنگ کے لیے کپڑے پہن لیے اور اس جو ٹائٹل تھا وہ بے شرم رنگ تھا، تو بھائی انہوں نے ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا کہ بھائی یہ تو بے شرم رنگ تھا، آپ نے بے شرم رنگ قرار دیا، اور اس کے بعد جناب بوائیکاٹ مہم چلائی گئی، شاہ رخ خان کے گھر کے باہر احتجاج کیا گیا، ان کے خلاف مقدمے درج کرا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ایک طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے۔ بھارت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں، بھارتی جنتا پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں، بجرنگ دل آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ 2-3 تنظیمیں اور ہیں جو کہ ہندو انتہا پسند تنظیم ہے، ان کی جانب سے ایک عجیب سے شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ شاہ رخ خان کے گھر کے باہر احتجاج شروع کر دیا گیا، بوائیکاٹ مہم شروع کر دی گئی، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، اسی طرح کی ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اور وہ شروع کی گئی ہے تاپسی پنو کے خلاف۔ تاپسی پنو کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جناب ہوا کیا ہے۔ بھارتی اداکارہ تاپسی پنو کے خلاف مذہبی جذبات کو مجروح کرنے پر پولیس میں مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکارہ تاپسی پنو کے خلاف مدھیہ پردیش کے علاقے اندور میں 27 مارچ کو بی جے پی کے ایم ایل اے ہیں مالنی گور کے بیٹے نے شکایت درج کرائی۔ آپ یہ دیکھیں، بھارتی جنتا پارٹی ہے، اس کے ایم ایل اے کے آپ سمجھ لیں کہ بیٹے نے یہ شکایت درج کرائی۔ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، صرف اداکار اور اداکاروں کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کے خلاف مقدمہ، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنا ہے۔ ممبئی میں جناب 12 مارچ کو اداکارہ نے لکشمی فیشن ویک میں ریمپ پر واک کی تھی اور اوریان لباس پہن کر واک کی تھی، جس پر ہندوؤں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی، لیکن یہاں پر کہانی رکی نہیں۔ تاپسی پنو پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ریمپ پر واک کے دوران جسم کو ظاہر کرنے والا لباس اور ساتھ ہی دیوی لکشمی کی تصویر والا ایک ہار بھی پہنا تھا، جس سے مذہبی جذبات اور سناتن دھرم کی شبی کو ٹھیس پہنچی ہے۔ یار بڑے فارغ لوگ ہو یار، تم لوگ بہت فارغ لوگ۔ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کپل شرما، اچھا کپل شرما ایس ایچ او کا نام ہے، پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کپل شرما کا کہنا ہے کہ اداکارہ کے خلاف شکایت درج کر لی گئی ہے، جبکہ کارروائی بھی شروع کر دی گئی۔
تاہم تاپسی پنو کی جانب سے اس پر تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ جناب یہ لکشمی فیشن ویک 12 مارچ کو منعقد کیا گیا تھا، اس میں مختلف ستاروں نے ریمپ پر واک کی تھی، لیکن تاپسی پنو نے کپڑے اس طرح کے پہنے تھے، وہ نیم اریاں کپڑے تھے، مطلب نیم برہنہ کپڑے تھے، اور اس میں انہوں نے یہاں پر کوئی اس طرح کا ایک نیکلس پہن لیا تھا جس میں ان کی بھگوان کی کوئی تصویر وغیرہ لگی ہوئی تھی یا مورتی وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے سناتن دھرم کا اپنام کر دیا، اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے معافی نہیں مانگی تو جناب ان کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی جائے گی، کوئی بھی اٹھے گا۔ یہ مذہبی انتہا پسندی اپنے عروج پر بھارت میں پہنچ چکی ہے۔ اب جناب ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ راکھی ساونت نے ایسا کیا کر دیا بھائی؟ راکھی ساونت آج کل جو بات کرتی ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہے، کیونکہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے لیکن یہ اسلام کی پیروی نہیں کر سکیں گے۔ ان کا ایک بیان نکل کر سامنے آیا اور بڑا حیرت انگیز بیان تھا یہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں روزے بھی رکھتی ہوں، میں نماز بھی پڑھتی ہوں، میں اسلامی تعلیمات پر عمل بھی کرتی ہوں، میں عمرہ کرنے بھی جانا چاہتی ہوں، لیکن میں چھوٹے کپڑے پہننا بند نہیں کروں۔ اب ان سے پوچھا گیا بھائی اسلام میں تو یہ سب منع ہوتا ہے، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب یہ مولوی کی باتیں ہیں، یہ مولوی کی باتیں کہ چھوٹے کپڑے نہیں پہنے، اگر میں عبایا پہن کے شلوار قمیض پہن کے اپنے کام پہ جاؤں گی تو کون مجھے کام دے گا؟ میری پہچان ہی ان کپڑوں سے ہے، میری پہچان ہی اس کام سے ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو کنٹینیو رکھوں گی، لیکن میری نیت کیا ہے وہ بتا۔ اب یہ انہوں نے ایک اپنا ہی اسلام نکال دیا ہے، مطلب اسلام کے اندر پردہ ہے، نہ صرف عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بھی ہے کہ مردوں کی آنکھوں پر پردہ ہونا چاہیے، عورت کے لباس پر پردہ ہونا چاہیے، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب میں تو جو کام کرتی آئی ہوں میں کرتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ میں اسلام کے احکامات پر عمل بھی کروں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ بھائی یہ احکامات بھی تو آتے ہی ہیں تمام چیزیں، اب وہی سمجھ نہیں شاید اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، زکوٰۃ دینا، عمرہ کرنا، حج کرنا یا پھر روزے رکھنا، یہ تمام چیزوں کو سمجھنی، اس کے علاوہ نہیں سمجھنی، لیکن اسلام اس سے آگے کی بھی ہے کہ آپ پردہ کیجئے، آپ اپنی زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھیے، تمام چیزیں بھی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب میں نے نماز فجر پڑھی، اس کے بعد میرا خیال آیا کہ میں عادل کو معاف کر دوں، میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، میں نے اس سے طلاق لے لی ہے، لیکن میرا دل میں آیا کہ میں معاف کر دوں، کیونکہ اسلام اور خاص طور پر رمضان میں تو ایک دوسرے کو معاف کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو جناب ان دونوں خبروں پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔